أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون إنه طغى قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا صدق الله العظيم. محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، سورہ طٰہٰ کا درس پچھلی کچھ مجلسوں سے اللہ کے فضل اور کرم سے جاری ہے. پچھلی مجلس میں بات یہاں تک پہنچی تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین سے اپنی بیوی یعنی حضرت شعیب علیہ السلام کی صاحبزادی کو لے کر نکلے تھے. ابھی اللہ نے آپ کو نبی نہیں بنایا تھا. جب آپ مدین سے اپنی اہلیہ کو، اپنی بیوی کو لے کر نکلے اور راستے میں ایک جگہ رات بہت اندھیری ہو گئی تھی، سخت سردی کا عالم تھا، اور ایسے وقت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام راستہ چوک گئے، اور بہت اندھیرا ہونے کی وجہ سے اور بہت زیادہ سردی ہونے کی وجہ سے، اور خود ان کی بیوی وہ حمل کی حالت میں تھی، آگے سفر نہیں کیا جا سکتا تھا کیونکہ راستہ معلوم نہیں تھا. اس موقع سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پہاڑ کی چوٹی پر ایک روشنی نظر آئی. ایسا لگ رہا تھا کہ وہاں کوئی آگ جل رہی ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی بیوی سے کہا کہ تم یہی ٹھہرو، میں وہاں سے آگ بھی لے آتا ہوں. آگ مل جائے گی تو سردی سے حفاظت ہو جائے گی، اور آگ وہاں جل رہی ہے اس کا مطلب کوئی آدمی وہاں ہوگا، تو اگر کوئی وہاں ہوگا تو اس سے ہم راستہ بھی پوچھ لیں گے. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اس پہاڑ کی چوٹی پر پہنچے تو دیکھا یہ ایسی عجیب و غریب آگ ہے جو ایک درخت میں لگی ہوئی ہے، اور آگ کے لگنے کی وجہ سے درخت جل نہیں رہا ہے، بلکہ جیسے جیسے آگ بڑھ رہی ہے، بڑی ہو رہی ہے، درخت اور ہرا ہو رہا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ عجیب و غریب ماجرا دیکھ کر تھوڑے سے جو ہے وہ سٹپٹائے، تھوڑے سے ڈرے. جو فطری طور پر آدمی میں خوف ہوتا ہے وہ محسوس ہوا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام الٹے پاؤں پیچھے ہٹنے لگے. تو اس درخت میں سے آواز آئی کہ اے موسیٰ انی انا ربک فاخلع علیک انک بالوادی المقدس طوی، کہ موسیٰ اپنے جوتے اتار دو، تم بہت مقدس وادی میں ہو، اور میں تمہارا پروردگار، میں تمہارا رب تم سے بات کر رہا ہوں. اور پھر اس موقع سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ، اے موسیٰ میں نے تمہارا انتخاب کر لیا، میں نے تم کو نبوت کے لیے چوز کر لیا. فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ، تمہاری طرف جو وحی بھیجی جائے تم اس کو غور سے سنو. اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے توحید کا، آخرت کا مضمون ذکر کیا. اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری. توحید عبودیت، اللہ کو ایک ماننا، اور توحید عبادت، اللہ ہی کی عبادت کرنا، دونوں کو اللہ تعالیٰ نے اس میں بیان فرمایا. اور پھر اس کے بعد والی آیت میں ان الساعۃ آتیۃ اکاد اخفیھا لتجزی کل نفس بما تسعی، اس میں عقیدہ آخرت کو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا
یہ ساری باتیں بیان کرنے کے بعد ابھی جو آیت جہاں سے یہ تلاوت شروع کی گئی وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَىٰ، وہاں سے اللہ تعالیٰ آگے کا قصہ کیا ہوا وہ بتا رہے ہیں کہ اسی پہاڑ کی چوٹی پر ابھی اللہ تعالیٰ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آپس کی گفتگو اور بات چیت پوری نہیں ہوئی تھی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا گیا اور موسیٰ یہ تمہارے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں ایک لاٹھی تھی، ایک عصا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پوچھا گیا وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَىٰ، کہ اے موسیٰ تمہارے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ حالانکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معلوم تھا کہ ان کے ہاتھ میں کیا ہے، اور اللہ کو تو معلوم ہی ہے، تو کیوں اللہ تعالیٰ نے یہ سوال حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کیا؟ تو اس کے بارے میں علماء دو باتیں بتاتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ جو ابھی انہوں نے حیرت انگیز مناظر دیکھے تھے کہ آگ جل رہی ہے، درخت ہرا ہو رہا ہے، پھر اس میں سے آواز آ رہی ہے، اس کی وجہ سے دہشت حضرت موسیٰ علیہ السلام پر طاری تھی۔ یقین تو ہو گیا کہ یہ آواز جو آ رہی ہے وہ میرے رب کی ہے، لیکن ایک قسم کا خوف طاری تھا۔ اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ خالق اور مخلوق کے درمیان جو دنیا میں صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، جیسا کہ میں نے پچھلی مجلس میں بتلایا تھا، اس دنیا میں براہ راست صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے بات کی ہے۔ اسی لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ کہا جاتا ہے، اللہ سے بات چیت کرنے والے پیغمبر۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کچھ جو ہے وہ خوف محسوس کر رہے تھے، کچھ جھجک محسوس کر رہے تھے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس خوف کو دور کرنے کے لیے اور ان کو تھوڑا سا نارمل بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بات چیت بڑھائی گئی کہ تھوڑا سا بات چیت کریں، اور پھر اس کے بعد ہم جو مشن دینے والے ہیں کہ موسیٰ تم فرعون کے پاس جاؤ، وہ مشن پھر دیں گے، تھوڑا سا بات چیت کر لیتے ہیں، اور اس مشن کی تکمیل کے لیے، اس مشن کو مکمل کرنے کے لیے کیا کیا چیزوں کی ضرورت پڑے گی وہ چیز بھی ہم حضرت موسیٰ کو دیتے ہیں، پر پہلے تھوڑا سا موسیٰ نارمل تو ہو جائے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَىٰ، کہ موسیٰ تمہارے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ وہ لاٹھی تھی، وہ لاٹھی بعد میں وہ سانپ بننے والی ہے، تو ایک تو اس لیے پوچھا۔ دوسرا، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے اس لیے پوچھا کہ تم اچھے سے اطمینان کر لو کہ تمہارے ہاتھ میں لاٹھی ہی ہے نا یا کچھ اور ہے، ایسا نہ ہو کہ جب ہم حکم کریں کہ پھینکو اور وہ سانپ بن جائے تو تمہارے دل میں شیطان یہ وسوسہ ڈالے، یہ خیال آئے کہ شاید میں اندھیرے میں لاٹھی کے بجائے میں نے سانپ تو نہیں اٹھا لیا تھا اور میں نے پھینکا تو وہی سانپ جو ہے وہ چلتا ہو گیا، ایسا نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی قدرت کا کرشمہ دکھانا چاہتے تھے اور ان کو معجزہ عطا فرمانا چاہتے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ موسیٰ تم برابر دیکھ لو، غور سے دیکھ لو کہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے۔ وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَىٰ، اور موسیٰ یہ تمہارے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ قَالَ هِيَ عَصَايَ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ میری لاٹھی ہے، أَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا وَأَهُشُّ بِهَا عَلَىٰ غَنَمِي، میں اس لاٹھی کا سہارا لیتا ہوں اور اس سے اپنی بکریوں پر درخت سے پتے جھاڑتا ہوں، وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَىٰ، اور اس سے میری دوسری ضروریات بھی پوری ہوتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے پوچھا کیا تھا کہ اے موسیٰ تمہارے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ جواب اس کا سمپل تھا کہ میرے ہاتھ میں لاٹھی ہے۔ آگے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے کہ میں اس سے سہارا لیتا ہوں اور میں اس کے ذریعے درختوں پر سے پتے جھاڑ کر اپنی بکریوں کو کھلاتا ہوں، ولی فیہا مآرب اخری، اور اس کے علاوہ بھی میرے لیے اس میں اور دوسرے بہت سارے کام ہیں جو اس لاٹھی کے ذریعے سے ہو رہے ہیں، کہ اتنا لمبا کیوں کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے؟ تو علماء لکھتے ہیں چونکہ بات اللہ سے ہو رہی تھی، اور جو بات اللہ سے، جب آدمی اپنے محبوب سے بات کرتا ہے تو محبت کا تقاضا یہ ہے کہ بات کو لمبا کرے، تو نارمل جواب تو صرف اتنا سا تھا کہ میرے ہاتھ میں لاٹھی ہے، لیکن چونکہ اللہ سے بات ہو رہی ہے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں اللہ کی محبت تھی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام چاہتے تھے کہ اس بات کو لمبی کریں، اس لیے انہوں نے ساتھ میں کہا کہ اتوکل علیہا، کہ میں اس لاٹھی سے سہارا بھی لیتا ہوں اور اس سے درختوں پر سے پتے بھی گراتا ہوں اور اپنی بکریوں کو چراتا ہوں، اور پھر آگے چونکہ اللہ سے بات ہو رہی ہے اور وہ بھی پہلی مرتبہ بات ہو رہی ہے، تو ادب کا تقاضا بڑوں سے بات کرنے کا یہ ہے کہ بہت زیادہ لمبی بات نہ کی جائے،
تو اس کا خیال رکھتے ہوئے پھر آگے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سارے کام نہیں گنوائے کہ میں اس لاٹھی سے اور کیا کیا کام کرتا ہوں، آگے صرف اتنا فرمایا وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَى کہ اس لاٹھی سے میری دوسری ضروریات بھی پوری ہوتی ہے، میں دوسری اپنی ضرورت کی چیزیں بھی اس لاٹھی سے پوری کرتا ہوں۔ بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا، اور یہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں لاٹھی تھی اور جس کو آگے اللہ تعالیٰ معجزے کی شکل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دکھائیں گے، وہ اگلی آیت میں اس کا تذکرہ ہے۔ بہرحال اس آیت سے یہ معلوم ہوا کہ محبوب کو محبت کا تقاضا یہ ہے کہ محبوب کے ساتھ بات چیت لمبی کی جائے۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ آدمی جب نماز میں ہوتا ہے تو دراصل وہ اللہ سے بات چیت کر رہا ہوتا ہے، اللہ سے ہم کلامی کر رہا ہوتا ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ جب آدمی الحمدللہ رب العالمین پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندے کو جواب ملتا ہے حمیدنی ربی، میرے حمیدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف فرمائی، میری تعریف کی۔ پھر جب آدمی دوسرا الرحمن الرحیم پڑھتا ہے تو پھر اللہ کی طرف سے جواب ملتا ہے۔ پھر آگے مالکی یوم الدین پڑھتا ہے تو پھر ہر آیت پر اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب ملتا ہے۔ گویا بندہ جب نماز میں ہوتا ہے تو اللہ سے بات چیت کر رہا ہوتا ہے۔ اسی لیے علماء نے ایک قرات کرنے کا ایک ادب نماز میں یہ لکھا ہے کہ سورہ فاتحہ کی سب آیات کو ایک ساتھ ملا کر نہ پڑھا جائے، بلکہ ہر آیت پر وقف کیا جائے تاکہ وہ اللہ کی طرف سے جو بندے کو جواب مل رہا ہے وہ جواب پہنچے۔ تو یہ جو نماز ہے، نماز میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ بندہ بات چیت کرتا ہے۔ اسی لیے فقہا نے لکھا ہے، علماء نے لکھا ہے کہ فرض نماز تو ٹھیک ہے، لیکن آدمی جب تنہائی میں اپنی نفل نماز پڑھ رہا ہو تو کوشش کرے کہ اپنے قیام کو لمبا کرے، قرات زیادہ سے زیادہ پڑھے، کیونکہ یہ قرات کا پڑھنا دراصل اللہ سے بات چیت کرنا ہے۔ اور محبت کا تقاضا یہ ہے کہ محبت کرنے والا اپنے محبوب سے لمبی باتیں کریں، تو اس لیے قرات کو لمبا۔ اب کیسے قرات کو لمبا کرنا؟ بہت ہم تو حافظ نہیں ہیں تو پھر کیسے قرات کو لمبا کرنا؟ ہمارے وہاں ایک مرتبہ حضرت مفتی احمد صاحب خانپوری دامت برکاتہم العالیہ کی مجلس میں بمبئی سے ایک بزرگ آئے تھے، حاجی شکیل صاحب، ابھی بھی حیات ہیں ماشاءاللہ، بڑے اللہ والے ہیں، بڑے بزرگ ہیں۔ ان سے حضرت نے کہا کہ آپ کچھ بات کیجئے، ہمارے سارے حضرت کے متوسلین، حضرت سے جو منسلک ہیں وہ سب جمع تھے، تو وہ بیٹھے اور انہوں نے اسی پر بات کی کہ کیسے اللہ سے نماز میں اللہ سے لو لگانا، اللہ سے عشق لگانا، نماز میں کیسے دھیان بڑھے۔ تو اس میں انہوں نے یہی کہا کہ سورہ فاتحہ ختم ہو جائے، اس کے بعد علم تر شروع کر دو، پھر اس کے بعد لیلاف قریش پڑھتے ہی رہو جب تک کہ آنکھ میں سے آنسو نہ نکلے، جب تک کہ اللہ کی محبت میں دل مچل نہ جائے، تب تک یہی صورتیں لگاتار پڑھتے رہو۔ اور اپنے گناہوں کا آدمی احساس کرے کہ میں کیسا سنگ دل ہوں، میں کیسا سخت دل ہوں، میں کیسا پتھر دل ہوں کہ میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں، اللہ کا کلام پڑھ رہا ہوں، اللہ سے بات چیت کر رہا ہوں، پھر بھی میری آنکھ سے آنسو نہیں نکل رہا ہے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ اگر مسلسل اس کی مشق کی جائے گی تو پھر ایک دن وہ آئے گا کہ آدمی نیت باندھے گا اور اللہ کی ذات کا اتنا استحضار اور اتنا دھیان نصیب ہوگا کہ یہاں نیت باندھی اور یہاں آنکھوں سے آنسو نکلنا شروع ہو جائیں گے۔ دیکھا بہت سے بزرگوں کو جب ان کی مجلس میں بیٹھتے ہیں، اللہ کا تذکرہ ہوتا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہے تو ایسا عشق ان کے سینے میں موجزن ہوتا ہے، ایسی آگ بھڑکی ہوتی ہے اللہ کی محبت کی کہ یہاں نام آیا اور وہاں آنکھ سے آنسو ان کے جاری ہو جاتے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے صرف یہ کہنے کے بجائے کہ یہ میری لاٹھی ہے، بات کو لمبا اس لیے کیا کیونکہ وہ اللہ سے بات کر رہے تھے، اور محبت کا تقاضا یہ ہے کہ محبوب سے اپنی بات لمبی کی جائے۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا قال القیہا یا موسیٰ، پھر فرمایا اللہ نے موسیٰ اسے نیچے پھینک دو۔ وہ جو لاٹھی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں، اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ اس کو نیچے پھینک دو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس پر عمل کیا، فَأَلْقَاهَا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَى، چنانچہ موسیٰ نے اس لاٹھی کو پھینک دیا، بس پھر کیا تھا، وہ اچانک ایک دوڑتا ہوا سانپ بن گئی۔ وہ جو لاٹھی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں، جو ہی اس کو انہوں نے نیچے پھینکا تو وہ لاٹھی جو ہے وہ ایک دوڑتا ہوا سانپ بن گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ قصہ قرآن میں اور جگہوں پر بھی آیا ہے۔
تو بعض جگہوں پر ہے لفظ کہ وہ لاٹھی جان بن گئی. جان عربی میں کہتے ہیں پھرتیلے پتلے سانپ کو، جو پتلا سا سانپ ہوتا ہے اس کو جان کہتے ہیں. اور بعض جگہ جب یہی قصہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا تو فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ، اور ثعبان کہتے ہیں اژدہے کو، کہ وہ لاٹھی اژدہا بن گئی. تو سوال یہ ہے کہ وہ لاٹھی سانپ بنتی تھی کہ اژدہا بنتی تھی؟ تو علماء نے دونوں آیتوں کو ملا کر یہ بتایا کہ سائز کے اعتبار سے، اپنے جسم اور باڈی کے اعتبار سے تو وہ بڑا اژدہے کے مانند وہ لاٹھی بن جاتی تھی. اور اژدہا جو بڑا ہوتا ہے وہ بہت تیزی سے حرکت نہیں کر سکتا، بہت فاسٹ جو ہے وہ چل نہیں سکتا، بہت دھیرے 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 وہ اپنا وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ دراصل یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی سے جو سانپ بنتا تھا وہ جسم اور باڈی کے اعتبار سے تو بڑا اژدہا تھا، لیکن پھرتیلا اتنا تھا گویا کہ پتلا سا سانپ کیسے تیزی سے نکل جاتا ہے اتنا پھرتیلا تھا. تو یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا فَأَلْقَاهَا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ کہ یہ تو ایک سانپ بن گیا اور وہ بھی دوڑنے لگا. اور پھر اوپر سے اچھا مفسرین نے یہ بھی روایت بیان کی ہے کہ وہ سانپ دوڑ کر اس کے سامنے ایک جھاڑ آیا، ایک درخت آیا، وہ اژدہا اس پورے درخت کو نگل گیا. پھر اس کے سامنے ایک بڑی چٹان آئی، ایک بہت بڑا پتھر آیا، اژدہا اس کو بھی نگل گیا. اور یہ سب رات کے اندھیرے میں اس درخت کے آگ کی روشنی میں حضرت موسیٰ علیہ السلام دیکھ رہے ہیں تو ان پر ایک خوف طاری ہو گیا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا قَالَ خُذْهَا وَلَا تَخَفْ کہ اے موسیٰ اس کو پکڑو اور ڈرو مت. اے موسیٰ اس کو پکڑو ولا تخف اور ڈرو مت. کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تھوڑے سے یہ منظر دیکھ کر پیچھے ہٹے تھے، ڈر کے مارے، جو فطری ڈر ہوتا ہے آدمی میں اس کی وجہ سے پیچھے ہٹے. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہا گیا قال خذها ولا تخف کہ اس کو پکڑو اور ڈرو نہیں. روایتوں میں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے چونکہ ڈر تھا فطری طور پر اندر دل میں بیٹھا ہوا تو ہاتھ میں کچھ کپڑا لپیٹ کر اس کو پکڑنے کی کوشش کی تو غیب سے فرشتے کی آواز آئی کہ اگر اللہ نے تمہیں اس سانپ سے بچانا طے نہیں کیا ہے، یعنی تم اس سانپ سے بچ نہیں سکتے ہو، تو کیا یہ کپڑا موسیٰ تم کو بچا دے گا کیا اس سانپ سے؟ حضرت موسیٰ نے سنا تو کپڑا پھینک دیا اور پھر ہمت کر کے اس کو جو ہے وہ پکڑنے کے لیے آگے بڑھے. یہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں ڈر تھا، لوگوں کو یہ سوال ہوتا ہے کہ ایک نبی کیسے ڈر سکتا ہے؟ ایک تو بات ہے کہ نبی فرشتہ نہیں ہوتا. ہمارا عقیدہ ہے کہ نبی ہم جیسا ہی انسان ہوتا ہے، ہمارے اور ان کے درمیان فرق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر وحی بھیجی ہے. یہ قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے بہت سی آیات میں یہ مضمون انبیاء کی زبانی کہلوایا ہے کہ ہم تمہارے جیسے آدمی ہیں، فرق یہ ہے کہ ہماری طرف وحی بھیجی جا رہی ہے. تو انبیاء انسان ہوتے ہیں اور انسان میں فطری طور پر اللہ نے ڈر رکھا ہے. ایک تو یہ جواب ہے. دوسرا حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت عجیب بات لکھی ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انبیاء کے سامنے جو حادثے آتے تھے وہ دو طرح کے ہوتے تھے. کبھی کبھی کوئی حادثہ یا واقعہ مخلوق کی طرف سے پیش آتا تھا اور کبھی کوئی حادثہ خالق کی طرف سے اللہ کی طرف سے پیش آتا تھا. تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی حادثہ مخلوق کی طرف سے پیش آئے کسی نبی کے سامنے یا کسی بھی انسان کے سامنے تو وہاں نہ ڈرنا کمال ہے، وہاں نہ ڈرے آدمی. اور اگر خالق کی طرف سے حادثہ آئے تو وہاں اپنے آپ کو جو ہے وہ سینہ تان کر خالق کے سامنے کھڑا نہیں رہنا، وہاں ڈرنا کمال ہے. اور پھر حضرت مثال بھی دیتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، ابھی بقرعید کا موقع آ رہا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے نمرود نے آگ جلائی تو یہ حادثہ مخلوق کی طرف سے آ رہا تھا اور اتنی بڑی آگ جلائی کہ اس میں پھینکنے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کوئی قریب نہیں جا سکتا، جو قریب جائے گا جل جائے گا. پھر شیطان نے لوگوں کو سجھایا کہ ان کو جو ہے وہ گوفن بناؤ اور اس گوفن کے ذریعے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے اندر پھینکو. اس موقع سے روایتوں میں ہے کہ بعض حضرت جبرائیل علیہ السلام یا ہوا کا فرشتہ یا پانی کا فرشتہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں آیا اور کہا کہ اگر تمہاری اجازت ہو تو ہم اس آگ کو بجھا دیں، پانی کے ذریعے سے اجازت ہو تو اس آگ کو ہم ہوا کے ذریعے سے بجھا دیں.
حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام بالکل ڈرے اور گھبرائے نہیں اور فرمایا نہیں اس کی ضرورت نہیں ہے، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اللہ میرے لیے کافی ہے اور اللہ ہی بہترین کارساز اور بہترین مدد کرنے والا اور کام بنانے والا ہے، تمہاری مجھ کو ضرورت نہیں ہے۔ کیونکہ یہ حادثہ کس کی طرف سے پیش آ رہا تھا؟ مخلوق کی طرف سے پیش آ رہا تھا۔ مخلوق کی طرف سے حادثہ پیش آئے تو بالکل نہ ڈرنا، یہ کمال ہے۔ اور خالق کی طرف سے کوئی انوکھی بات، کوئی اچنبے کی بات، کوئی حادثے کی بات ہو تو پھر آدمی کو ڈرنا چاہیے، جھکنا چاہیے، عاجزی کرنا چاہیے، خشوع کرنا چاہیے، یہی کمال ہے۔ جیسا کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق فضائل اعمال میں بھی حضرت شیخ نے لکھا ہے اور حدیث کی کتابوں میں ہے، حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ مدینے میں بہت اندھیرا چھا گیا۔ کسی نے پوچھا کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسا ہوتا تھا تو حضور کیا کرتے تھے؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ذرا سا بھی تیز ہوا چل جاتی تھی، ذرا سا بھی اندھیرا ہو جاتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ بدل جاتا تھا، آپ پر خوف طاری ہو جاتا تھا، آپ مسجد کی طرف لپکتے تھے کہ کہیں اللہ کی طرف سے عذاب نازل نہ ہو جائے، تو جو ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں جا کر اللہ کی طرف متوجہ ہوتے تھے۔ ابھی ہمارے وہاں 2-4-5 دن پہلے ہواؤں کا ایک سلسلہ چلا، کتنے اللہ کے بندے ہیں جن کو مسجد کی طرف آنے کی توفیق ہوئی، جن کے دل میں یہ ڈر ہوا۔ حالانکہ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اولین اور آخرین کے سردار، تمام انبیاء کے سردار، حضرت انس فرماتے ہیں ہلکا سا ہوا کا جھونکا بھی ذرا سا تیز چل جاتا تھا تو لپک کر، ڈر کر، چہرے کا رنگ بدل کر جو ہے وہ مسجد میں تشریف لے آتے تھے کہ کہیں اللہ کی طرف سے کوئی عذاب نازل نہ ہو رہا۔ اور آج کیا ہوتا ہے، لوگ جو ہے وہ ایسے مواقع آتے ہیں تو دھڑا دھڑ ویڈیوز شیئر کیے جاتے ہیں کہ وہاں اتنی ہوا آئی، وہاں یہ ہوا، بلکہ بعض مرتبہ آدمی تماشا دیکھنے کے لیے ان چیزوں کے قریب جاتا ہے۔ حالانکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری اور مبارک تعلیم یہ ہے کہ ایسی چیزوں سے ڈرا جائے اور اللہ کی طرف رجوع کیا جائے، اور ان ہواؤں کے سلسلے میں کیا دعائیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائی وہ پڑھی جائیں۔ تو حدیث میں ہے کہ اس قسم کی ہوائیں چلے تو آدمی دعا کرے اللہم اجعلها رحمہ ولا تجعلها عذابا، کہ اللہ اس ہوا کو ہمارے لیے، ہماری بستی کے لیے، ہمارے علاقے کے لیے رحمت کا ذریعہ بنا، عذاب کا ذریعہ نہ بنا۔ اللہم اجعلها ریاحا ولا تجعلها ریحا، اے اللہ اسے مبارک ہوائیں، برکت والی ہوائیں، نفع والی ہوائیں بنا، اسے عذاب والی ہوا نہ بنا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہاں جو ڈر پیدا ہوا وہ ڈر دراصل چونکہ یہ بات اللہ کی طرف سے پیش آ رہی تھی اس لیے ڈر ہوا، اور اللہ کی طرف سے کوئی بات پیش آ جائے تو ڈرنا یہ نبوت کے کمال کے خلاف نہیں ہے۔ اسی لیے ہمارے بعض بزرگان کا یہ طریقہ ہے کہ ذرا سا ہلکا سا بخار ہو جاتا، ہلکا سا سر درد ہو جائے تو ایسا جو ہے وہ اپنے آپ کو دکھاتے تھے کہ بہت بیمار ہوں، بہت۔ کسی نے کہا کہ حضرت یہ تو شکایت ہے اللہ کا، نہیں شکایت نہیں ہے، اللہ کے سامنے اپنے آپ کو کمزور دکھانا ہے کہ ہم تو بہت کمزور ہیں، اللہ ہلکے سے بخار کے بھی قابل نہیں ہے، آپ صحت والی، عافیت والی نعمت ہم کو عطا فرمائے۔ ایسا نہیں اللہ کے سامنے جو ہے وہ سینہ تان کر کھڑا نہیں ہونا کہ اتنا سا تو ہے، کیا ہو گیا میں تو جھیل لوں گا۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سے مصیبت نہ مانگو، اللہ سے کیا مانگا کرو؟ اللہ سے عافیت کی دولت مانگا کرو۔ بہرحال جو چیز اللہ کی طرف سے پیش آئے اس میں ڈرنا کمال ہے، اور جو چیز مخلوق کی طرف سے پیش آئے اس میں نہ ڈرنا کمال ہے۔ یہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کے ذیل میں لکھا ہے، قال خذها ولا تخف، اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ اس سانپ سے ڈرو نہیں، اس کو پکڑو، سنعیدها سیرتها الاولى، ہم ابھی اسے اس کی پچھلی حالت پر لوٹا دیں گے۔ تم پکڑو گے تو تمہارے ہاتھ میں وہ پہلے کی طرح کیا ہو جائے گی؟ وہ لاٹھی بن جائے گی، وہ پہلے کی طرح عصا بن جائے گا۔ اچھا، عصا سے یاد آیا کہ عصا اپنے ساتھ رکھنا، لاٹھی اپنے ساتھ رکھنا، یہ انبیاء کی بھی سنت ہے اور حضور پاک علیہ السلام کی بھی سنت ہے۔ تو آدمی ویسے ہی لے سکتا ہے اس سنت کی عمل کی نیت سے، کم از کم اگر کچھ عمر گزر جائے اور آدمی لے گئے تو اس میں ساتھ میں سنت کی نیت بھی کر لے، سہارا تو سہارا ہو جائے گا اور سنت پر عمل بھی ہو جائے گا۔ آدمی اس لیے لاٹھی نہیں لیتا کیونکہ ابھی اس کو ماننے والوں کو بتانا ہے کہ ابھی تو میں
جوان ہوں ابھی میں لاٹھی، حالانکہ یہ لاٹھی لے کر، عصا لے کر چلنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، تو کتنا اچھا ہے کہ ہم کو ہمارا سہارا بھی